بچوں آج جو کہانی ہم سنیں گے اس کا نام ہے وقت کی تلوار۔ پڑھائی کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا، لیکن حساب کے مضمون میں ہمیشہ کمزور رہا۔ حساب کے استاد خواجہ صاحب تھے۔ خواجہ صاحب بہترین استاد تھے، اپنے شاگردوں کے فائدے کے بڑے حریص مگر اصولوں کے سخت پابند۔ ان کے سارے شاگرد یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کمرہ جماعت میں موجود ہر طالب علم پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ جب تک ہر بچہ ان کی بات نہ سمجھ لیتا وہ آگے نہ پڑھاتے تھے۔ چوتھی جماعت کا ذکر ہے جب انہوں نے ہمیں اشاریہ یعنی ڈیسیمل کے سوال حل کرنا سکھائے تو مجھ سمیت جماعت کے 2 طالب علموں کو کچھ پلے نہ پڑا۔ ہم نے سارے سوال غلط کیے۔ فکر مندی سے کہنے لگے، ابھی دہراؤں گا تو باقی جماعت کے وقت کا نقصان ہوگا۔ تم تینوں کل صبح 7 بجے میرے گھر آ جانا، سمجھا دوں گا، مگر یاد رکھنا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہے۔ اگلے دن اسکول کی چھٹی تھی۔ ہم انہیں نہ کر سکے اور حامی بھر لی۔ اس رات دیر تک بارش ہوتی رہی، ایک تو کڑاکے کی سردی اور پھر موسلا دھار بارش۔ صبح کی نماز کے لیے برف جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو قلفی جم گئی۔ نماز کے بعد گھڑی دیکھی تو 6 بج رہے تھے، ابھی گھنٹہ بھر باقی تھا۔ سوچا کہ 2 منٹ لحاف اوڑھ کر گرم بستر میں آرام کر لیا جائے، جلدی کاہے کی ہے۔ بستر میں لیٹا تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب منا زور زور سے چلا کر دودھ مانگنے لگا۔ گھبرا کر گھڑی دیکھی تو 7:30 بج رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خواجہ صاحب وقت کے بڑے پابند ہیں، 1 منٹ بھی دیر ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کی ناراض شکل کا ذہن میں آنا تھا کہ روح فنا ہو گئی۔ چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا، جیسے تیسے ناشتہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے گھر کے راستے کی طرف ہو لیا۔ استاد کے گھر کا راستہ صرف 10 منٹ کا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے دونوں دوست اب تک استاد کی خدمت میں پہنچ کر سبق لے رہے ہوں گے۔ 8 بجنے میں 1 منٹ پر میں خواجہ صاحب کے گھر پہنچا تو میرے دونوں دوست شاہد اور حامد وہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ بھی میری طرح لیٹ ہو چکے تھے اور دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت کسی کو نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دستک دی تو خواجہ صاحب کی کڑکدار آواز آئی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ گھر کے اندر صحن میں خواجہ صاحب کا بیٹا کھڑا تھا۔ کہنے لگا، والد صاحب 1 گھنٹے سے آپ سب کے انتظار میں تھے، 2-3 بار ہم سے بھی پوچھ چکے ہیں کہ کوئی آیا تو نہیں۔ یہ سن کر ہمارے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ جیسے تیسے ان کے کمرے میں پہنچے اور گھٹی گھٹی آواز میں سلام کیا۔ خواجہ صاحب نے سلام کا جواب تو دیا تو ہم نے کنکھیوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خواجہ صاحب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کہنے لگے، کیوں میاں، کیا وقت دیا تھا؟ ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا، 7 بجے۔ اور اب کیا وقت ہو رہا ہے؟ وہ بولے۔ کسی نے جواب دینے کی ہمت نہ کی۔ خود ہی کہنے لگے، اس وقت 8 بج رہے ہیں، یعنی آپ لوگ پورا 1 گھنٹہ دیر سے آئے ہیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو کیا مجبوری پیش آ گئی تھی؟ ہم سب کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ایک غلطی تو دیر سے آ کر ہو چکی تھی، اب جھوٹ بول کر دوسری غلطی نہ کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے شاہد بولا، خواجہ صاحب، سچ تو یہ ہے کہ مجبوری کوئی نہ تھی۔ رات دیر تک خالہ کے بیٹے سے گپ شپ لگاتا رہا، پھر کچھ دیر لوڈو کھیلی، اس لیے صبح آنکھ نہ کھل سکی اور نماز بھی دیر سے ادا کی۔ خواجہ صاحب بولے، بہت خوب۔ خواجہ صاحب کی بہت خوب کی کاٹ ہمیں دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب وہ حامد کی طرف متوجہ ہوئے تو حامد نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، خواجہ صاحب، چھٹی کے دن ہمارے ہاں انڈے پراٹھے کا ناشتہ کیا جاتا ہے، وہ دیر سے تیار ہوا، اس لیے آتے آتے کچھ وقت اوپر ہو گیا۔ اب کے خواجہ صاحب نے حامد کے جملے کا آخری حصہ زور سے دہرایا، کچھ وقت اوپر ہو گیا؟
اب میری باری تھی. میں نے گلا کھنکارا اور ہمت کر کے بولا, خواجہ صاحب, نماز کے بعد سردی محسوس ہو رہی تھی اور یہاں آنے میں وقت باقی تھا. ذرا دیر کو لحاف میں آرام کی غرض سے لیٹا تو نیند آ گئی. آنکھ کھلی تو دیر ہو چکی تھی. اب کی بار خواجہ صاحب نے صرف کہنے پر اکتفا کیا. چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد خواجہ صاحب نے ہمیں کتابیں کھولنے کا حکم دیا اور سبق سمجھانے لگے. ہمارا خیال تھا کہ خوب ڈانٹ پڑے گی, لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. سبق سے واپسی پر اس غیر متوقع رد عمل کے بارے میں ہم تینوں دوست اندازہ لگانے لگے کہ خواجہ صاحب کی خاموشی کا آخر کیا مطلب تھا. یہ ہمیں اس وقت سمجھ آیا جب دوسرے دن کمرہ جماعت میں آتے ہی انہوں نے وقت کا باب نکال کر ہمیں دھڑا دھڑ سوالات کروانے شروع کر دیے. ہم گھڑیاں بناتے جاتے اور خواجہ صاحب کی آواز گونجتی جاتی, پورے 8:30 منٹ کی سوئی ذرا بھی آگے نہ ہو. 3 کا مطلب ہے پورے 3. پیریڈ ختم سے 10 منٹ پہلے انہوں نے ہم سے کتابیں بند کروائیں اور یوں گویا ہوئے, وقت انسان کی قیمتی دولت ہے. ہر بڑا انسان اس کی اہمیت جانتا ہے. مومن کی زندگی میں تو وقت کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب وقت کی اہمیت کو اچھی طرح جان لیں. عظیم مسلمان شخصیات اس بات کو خوب سمجھتی تھیں. وہ نہ صرف اپنا وقت نہیں ضائع کرتی تھیں بلکہ اس کا بہترین استعمال جانتی تھیں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا, میں چند عظیم مسلمان عالموں کے بچپن کے اوقات کار کا بیان خود انہی کی زبانی لکھ کر لایا ہوں. آپ بھی سنیے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ زور سے ہنسا ہوں. میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا. 7 سال کی عمر تھی کہ میں جامع مسجد کے سامنے میدان میں چلا جایا کرتا. وہاں کسی مداری یا شعبدہ باز کے حلقے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے بجائے محدث کے درس حدیث میں شریک ہوتا. وہ حدیث اور سیرت کی جو بات کہتے مجھے زبانی یاد ہو جاتی. گھر آ کر اس کو لکھ لیتا. دوسرے لڑکے دجلہ کے کنارے کھیلا کرتے اور میں کسی کتاب کے اوراق لے کر کسی طرف نکل جاتا اور الگ تھلگ بیٹھ کر مطالعہ میں مشغول ہو جاتا. میں اساتذہ اور شیوخ کے حلقوں میں حاضری دینے کے لیے اس قدر جلدی کرتا کہ سانس پھولنے لگتی. صبح اور شام اس طرح گزرتی کہ کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا. پیارے بچوں, یاد رہے یہ وہ علامہ جوزی ہیں جو بعد میں بہت بڑے عالم بنے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے 2000 جلدیں لکھیں. اسی طرح امام ابو یوسف بھی بہت بڑے عالم تھے. وہ بتاتے ہیں, طالب علمی میں گھر والے میرے لیے یہ انتظام کرتے کہ چند روٹیاں دہی کے ساتھ دے دیتے, وہی کھا کر سویرے درس میں حاضر ہو جاتا. لیکن کچھ بچے اس انتظار میں رہتے کہ ان کے لیے ہریسہ تیار ہو جائے, تب اس کا ناشتہ کر کے جائیں. ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگتا تھا اور سبق شروع ہو جاتا تھا. لہٰذا جو چیزیں میں نے سیکھ لیں وہ ہریسہ کھانے والے نہ سیکھ سکے. ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر اور مصنف ابوالکلام آزاد کہتے ہیں, میری ابھی 10-11 سال کی عمر ہوگی کہ یہ تمام باتیں عقل مندی اور دانائی کی کام کر گئی تھیں. بچپنے کی نیند سر پر سوار رہتی تھی مگر میں اس سے لڑتا رہتا تھا. صبح اندھیرے میں اٹھتا اور شمعدان روشن کر کے اپنا سبق یاد کرتا. بہنوں کی منتیں کیا کرتا کہ صبح آنکھ کھلے تو مجھے جگا دینا. وہ کہتی تھی, یہ نئی شرارت کیا سوجھی. اس خیال سے کہ میری صحت کو نقصان نہ پہنچے والد مرحوم روکتے, لیکن مجھے کچھ ایسا شوق پڑ گیا تھا کہ جس دن آنکھ دیر سے کھلتی دن بھر پشیمان سا رہتا. تمام مسلمان عالم حضرات کا یہی حال تھا. مسلمانوں کے عظیم امام احمد ابن حنبل, جنہیں ہزاروں لاکھوں احادیث زبانی یاد تھیں, اپنے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں, اکثر ایسا ہوتا کہ میں صبح صبح تعلیم حدیث کے لیے باہر جانا چاہتا تو میری والدہ میرا دامن پکڑ لیتی. اتنا سویرے جانا انہیں پسند نہ آتا, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگتی یا پو پھٹ جاتی اور صبح طلوع ہو جاتی. وقت کن چیزوں سے ضائع ہوتا ہے؟
یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے علامہ ابن جوزی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو عجیب لاپرواہی سے وقت ضائع کرتے دیکھا ہے۔ اگر انہیں رات کو فرصت مل جائے تو بے فائدہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، اگر دن کو کوئی فارغ وقت میسر آ جائے تو سو جاتے ہیں۔ میں ایسے بے مقصد لوگوں کے ساتھ رہنے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ میل جول ان کی عادت بن گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بے فائدہ میل ملاپ خدمت خلق ہے۔ دیر دیر تک بیٹھ کر بے فائدہ گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، جس میں غیبت کا شامل ہونا لازمی ہے۔ پیارے بچوں، وقت ایک تلوار کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹی کا گھنٹا زور زور سے بجنے لگا اور خواجہ صاحب کی آواز اس میں دب گئی۔ دوسرے طالب علموں کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن ہم تینوں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ اگر آپ اس کا درست استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ ڈالے گا۔